اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا محمد و آل محمد کی محبت میں، اور سجایا اسے رنگ برنگے نظاروں سے، پھر بھیج کر 1,24,000 انبیاء کرام کو پاک کر دیا اس زمین و آسمان کو محمد و آل محمد کے لیے، اور محمد و آل محمد کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا پیغام ہدایت، تاکہ اس کے بندے اپنی پیدائش کے مقصد کو جان پائیں اور امتحان دنیا میں کامیابی حاصل کر کے سرخرو ہو جائیں۔ یہاں پر ایک قابل غور بات ہے، ہماری ہدایت اللہ پاک کو کتنی ضروری تھی کہ اسے پریکٹیکل طور پہ سمجھانے کے لیے اس نے انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین کا انتخاب کیا۔ یہاں پر ایک بات غور و فکر کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے اپنے محبوب ترین بندوں سے ایسے پریکٹیکل عمل کروائے کہ جن کو سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہر نبی پر ہر قوم نے ظلم و جبر کی مثالیں قائم کر دیں، یہاں تک کہ جب تک ان نبیوں نے تنگ آ کر ان قوموں کے غرق ہونے کی بد دعا نہ کر دی، بھلا اتنے عظیم خدا کی اتنی بڑی کائنات میں جینے کا، رہنے کا، کھانے پینے کا طور طریقہ تو آنا چاہیے تھا نا، اور وہ طور طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو سمجھانا تھا اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے۔ بس ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاص مقصد کے لیے منتخب ہوئے، حالانکہ طائف کے لوگوں سے پتھر کھائے، شریر بچوں کے مذاق جھیلے، بھوک پیاس جھیلی، اپنوں پرایوں کی باتیں برداشت کی۔ کون کون سا ستم بیان کروں جو میرے نبی پر نہ کیا گیا ہو، لیکن پھر بھی آنکھوں سے آنسوں کی رم جم ہے، دونوں ہاتھ بلند ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر لب مبارک سے صرف ایک دعا نکل رہی ہے، یا امتی یا امتی، اے میرے اللہ، یہ ناسمجھ مخلوق ہے، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، تو پاک ذات ہے، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، تو درگزر فرما دے۔ انہیں نہیں اندازہ کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ نہیں تو ان سے آنے والی نسلوں سے کچھ ایسے ہوں گے جو تجھ پر ایمان لائیں گے، بس تو درگزر فرما ان کے معاملے میں۔ ہائے افسوس، ایسا شفیق و مہربان، ایسا رحمتوں سے مالا مال، ایسا وفاؤں کا پیکر نبی کس امت سے اتنی محبت کر رہا ہے جنہیں وفا کے مطلب کا بھی علم نہیں۔ ایسی امت کے لیے خدا کا محبوب ترین بندہ آنسوؤں سے لبریز دامن پھیلائے دعائیں مانگ رہا ہے، ایسی امت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے جنہیں ناچ گانے، شراب خوری، چغل خوری، زنا اور بے ایمانی، دنیا داری سے فرصت ہی نہیں ملتی، جن کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر لیں، جس رسول نے ہماری ہدایت کے لیے اپنا پیارا نواسا تپتی ہوئی زمین کربلا پر قربان کروا دیا، اپنا خاندان اسلام کے رستے میں خرچ کر دیا۔ کوئی دین کے لیے اپنے 4 ماہ کے بچے کو ہاتھوں میں لے کر تیروں سے قربان تو کروائے، کلیجہ پھٹ کر منہ سے باہر نہ آ جائے تو کہنا۔ کوئی اپنا جوان بیٹا جس کی شادی کا وقت ہو اور اس کے سر پر سہرے ہو، اور دشمن اچانک حملہ کر دیں تیروں نیزوں سے، پھر اسے شہید کر دے، تب بھی ان کا جی نہ بھرے تو اس کی لاش پر اتنی دفعہ گھوڑے دوڑائیں کہ اس کے بوڑھے باپ کو ریت سے ایک ایک ٹکڑا چننا پڑے۔ کوئی اپنی 4 سال کی بچی کے گالوں پر دشمن کے وزنی ہاتھوں کے تماچے تو برداشت کر کے دکھائے۔ کوئی شخص دشمن کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو جلتا ہوا دیکھ کر برداشت تو کر کے دکھائے۔ کوئی اپنی عورتوں کو کئی 100 میل پیدل سفر کر کے تو دکھائے، جہاں پینے کے لیے پانی نہ ہو، جہاں کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، جہاں پر جگہ جگہ پر بدمعاش اور بے حیا لوگوں کی باتیں سننی پڑے۔ شریف گھر کی عورتوں کو کوئی ہے ایسا غیرت مند جوان جو دین کے لیے اپنے بچے دیواروں میں زندہ چنتے ہوئے دیکھتا رہے اور بس کہے، اب اللہ سے پوچھیے کوئی اور امتحان رہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ نہیں نہ طاقت کسی میں، یہ طاقت فقط نبی کی آل علی کی اولاد میں تھی۔ یہ جو مفت میں دین ملا ہے نا، اس پر لاکھوں کروڑوں جانوں کی قربانیاں ہیں۔ خدا را اپنی پہچان کو سمجھو،
اپنے مقصد کو جانو، اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ ہم کیوں پیدا ہوئے۔ ہمیں اللہ پاک نے عقل و فہم سے نوازا ہے، ہمیں نیکی اور بدی کے رستے سے متعارف کروایا، ہمیں شیطان کی شرانگیزیوں سے آگاہ کروایا ہے، ہماری دنیا میں رہنے جینے زندگی بسر کرنے کا قانون بتایا ہے، ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارے لیے روزانہ 5 مرتبہ آواز دی ہے کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ اصل کامیابی کی طرف، آ جاؤ اچھے عمل کی طرف۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایک عظیم بادشاہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، خیر کے لیے، فلاح کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، جو روئے زمین میں تمام موجودات اور آسمانوں کے درمیان تمام مخلوقات کا پالنے والا عظیم تر عظیم بادشاہ ہے۔ وہ ہمیں بلاتا ہے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم ہیں کیا؟ ہماری پیدائش ایک غلیظ قطرے سے، ہمارے اندر بدبودار پخانہ ہے۔ ہم تو اتنے غلیظ ہیں کہ 4 دن نہ نہائیں تو ہمارے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا، بیمار ہو جائیں تو دوسروں کے آسرے لینے لگتے ہیں، ہمارے معمولی سے جسم تھوڑی سی تیز آندھی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی ہمارا بادشاہ، ہمارا عظمتوں والا خدا ہمیں معاف کرنے کے مختلف ذریعے بناتا ہے۔ اس نے جو وعدہ کیا ہے اپنے پیارے محبوب سے کہ میں اپنے محبوب سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں انہیں معاف کر دوں گا اگر ان کے گناہ صحرا میں موجود ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوئے، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو۔ اور توبہ جوانی کی ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف توبہ ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ پیارے دوستو، فقط اتنی سی گزارش ہے، اپنے آپ کی پہچان کر لو، بروز محشر اس رحمت للعالمین کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے کہیں، وہ دیکھو میرا امتی آ رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے، جس محبوب سے اس نے اتنے سخت امتحان لیے، ذرا غور سے بیٹھ کر سوچو، اس کی محبوب کی نافرمانی کرنے والے کو وہ کیسے معاف کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ باقی اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری باتوں سے آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں دل و جان سے معذرت چاہتا ہوں، خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔